السلام علیکم. الگ کی اسکرین پر ایک نئے کٹے کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. معاملہ چل رہا ہے کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز عہدیداران کے گھر کی خواتین اور خود عہدیداران کی بھی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. سر, ہر اہم موقع پر یہ آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں, کیوں؟ اچھا, یہ لیک ہو جاتی ہیں تو خیر نہیں ہے, یہ کر دی جاتی ہیں, درست ہے. ایک ہیکر نام کا اکاؤنٹ ہے انڈی بیل. یہ جو انڈی بیل ہے, پتہ نہیں انڈی انڈیا سے ہے, انڈیگو سے ہے, یا انڈی سے ملتا جلتا ہمارے یہاں ایک شہر ہے. اچھا, تو یہ جو انڈی بیل ہے یہ آڈیوز لے کر آتا ہے اور یہ اناؤنس کرتا ہے کچھ 8-10 گھنٹے پہلے, کئی بار 15-20 گھنٹے پہلے, تیار ہو جاؤ ایک اور چیز آ رہی ہے. یہ اس طرح کی ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد یہ لے کر آ جاتا ہے. اچھا, یہ پہلے لے کر آیا ثاقب نثار صاحب کی, تو اب آئی آڈیو. اس سے پہلے یہ بندیال صاحب کی ساس صاحبہ کی, اور ساس صاحبہ کی سہیلی ہیں. سہیلی بھی جو ہیں وہ خواجہ طارق رحیم ایڈوکیٹ جو ہیں, ان کی اہلیہ ہیں رافعہ صاحبہ, ان کے درمیان گفتگو ہے, وہ لے کر آیا یہ. پھر اس کے بعد اب یہ ہیکر جو ہے یہ لے کر آ گیا ہے یہ نئی آڈیو, جس میں ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس یہ بات کر رہے ہیں, اور اب بات کر رہے ہیں خواجہ طارق رحیم سے. اچھا, اس کو پھر وہ جو ہوتا ہے نا, جب پیش کیا جاتا ہے تو پیش ایسا کیا جاتا ہے کہ بھاؤ پٹاری سے سانپ نکالا, ڈرا دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا. اور ہوا کیا, اس گفتگو میں ثاقب نثار صاحب جو ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں, ایک ریٹائرڈ جج ہیں, وہ ایک وکیل کو جو ان کا دوست بھی ہے اس کو بات کرتے ہوئے مشورہ دے رہے ہیں. اب ثاقب نثار صاحب کوئی سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں, کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہے, اور ثاقب نثار صاحب کی جو 2 برس کی مدت تھی کسی عہدے پر ہونے کی, کہ جس میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے, انٹرویو نہیں دے سکتے, ایک مدت ہوتی ہے سرکاری ملازم کے لیے, وہ مدت بھی گزر چکی ہے. اب وہ ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں, آپ اس کو کچھ اور رنگ دے کر پیش کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پہ بات کی ہے, اس پہ ٹویٹ کیا ہے, حکومتی لوگ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے مخالفین کر رہے ہیں. تو یہ 2 لوگوں کی گفتگو ہے, جن میں سے ایک وکیل ہے, ایک سابق جج ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوموٹو ہیگا فلانا نمبر 2010 کا, یعنی کیس نمبر فلانا 4 سوموٹو ہیگا, اور اس میں صفحہ نمبر 500 سم تھنگ ہے, اس میں آپ دیکھ لینا, آپ پورا پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس میں اللیگل کیا ہے, کچھ بھی خاص نہیں ہے, کچھ بھی خاص نہیں ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی وکیل دیکھ رہا ہو اس کو آپ بتا دیں, آپ پڑھ لیں گے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے, حکومت نے بار بار یہ کہا ابھی کہ عدالتی نظائر موجود ہیں یا نہیں, نظیر موجود ہے یا نہیں, تو عدالت کا فیصلہ پریسیڈنٹ قانون کا درجہ رکھتی ہے. تو وہیں سے ایک مدد اگر کسی وکیل کو چاہیے اور اس کو اس کا ایک دوست یہ مدد دے رہا ہے, تو اس میں ہے کیا, کچھ بھی نہیں ہے. جو عمرتا بندیال صاحب کی ساس کی آڈیو, اس میں کیا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بندیال عمر کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پوری قوم اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے. تو اس وقت جس طرح سے یہ لوگ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں, مریم نواز جلسوں میں کھڑی ہو کے کرپٹ جج, کمپرومائز جج, مطلب وہ ایک گالی ہے. عمران کے ساتھ انگلش کا ورڈ ڈو ملاتے ہیں اور وہ ایک گالی سے ملتا جلتا ورڈ بنا کے اس کو ڈال دیتے ہیں, اور وہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور مریم نواز صاحبہ ایسے ٹویٹ کر رہی ہیں. تو یہ اگر آپ اس جگہ آ گئے اور عدالت پہ یہ حملے کر رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ عمران دار جج, وزیر کہہ رہے ہیں عمران دار جج, اگر آپ یہ حملے کر رہے ہیں عدالت پہ, تو اس بات کا تو جواب دیں کہ کیا 90 دن میں انتخابات ہونے یا نہیں ہونے. تو 90 دن میں انتخابات ہونے, یہاں یہ لوگ لے کر آ گئے, اور اب اس کے بعد عدالت پہ حملے کر رہے ہیں. کسی کی گفتگو ریکارڈ کرنا اللیگل ہے. بالکل. اب مجھے بتائیں نا کہ کیا ثاقب عمرتا بندیال صاحب کی جو ساس صاحبہ ہیں, ان کی گفتگو میں کیا تھا, کیا ان کی کوئی پرسنل چوائس نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے, میری بھی اپنی ایک پرسنل چوائس ہے, اور آپ کی بھی ہے. تو ہم اگر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی متنازع بات نہیں ہے, اور پھر ان باتوں کو نکال کر پیش کرنا سب سے زیادہ یہ بات ہے, اس کے اوپر ڈسکس ہونا چاہیے, اس آڈیو پہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. یہ نکالی کیوں جا رہی ہیں اور یہ ریکارڈ کیوں کی جا رہی ہیں؟ جی, اب وہ خاتون اپنی نجی زندگی کی کوئی بات, بزرگ ہیں, کوئی بیماری, کوئی مسئلہ, کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن, کچھ بھی ڈسکس کر رہی ہوں, وہ کچھ بھی ڈسکس کر رہی ہوں, تو ہمارے ہاں فرض کر لیں وہ اپنے بینک سے بات کر رہی ہوں کہ
فلاں معاملات ہیں. ہمارے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہوگی یہ گفتگو, آپ سوچیں, اور ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ ہمارے ہاں ریکارڈ کرنے کی صلاحیت خفیہ اداروں کے پاس ہے. سر خفیہ ادارے دوسرے ممالک کی وہ آڈیوز لیک نہیں کر رہے, یا دوسرے ممالک کی آڈیوز, یعنی پاکستان دشمنوں کی ان کی وہ نہیں کر رہے, تو اپنے شہریوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ حکومت کو چاہیے فائنڈ آؤٹ کرے نا, بالکل حکومت فائنڈ آؤٹ کرے. ہمارے ہاں جو سول خفیہ ادارے ہیں, انٹیلیجنس بیورو ہے, یا ہمارے ہاں جو افواج پاکستان کے اداروں کے خفیہ ادارے ہیں, ان کی ایجنسیز ہیں, ان کے پاس یہ کال ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یا پھر یہ میں مان لوں کہ چلیں یہ پی ٹی اے جو ہے وہ ریکارڈ کر کے دے رہا ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, پی ٹی سی ایل ریکارڈ کر کے دے رہا ہے. تو اگر پی ٹی سی ایل ریکارڈ کر کے دے رہا ہے, وہ ہوتا تھا نا پہلے, وہ ایک تصویر آئی ہے بڑی زبردست کہ لوگ لائنوں میں کنڈیاں ڈال کے کھمبوں پہ بیٹھ کے سنتے ہیں, ایک عدد سیٹ لگا کے. کیا اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس طرح کا تو کوئی کام نہیں ہو رہا. وہ پہلے والے فونز ہوتا تھا, لائنیں مل جاتی تھی, 2 لوگوں کی گفتگو سنتے تھے, وہ بھی آپریٹر بیٹھ کے حرکتیں کرتے تھے. تو یہ آپریٹر والی حرکتیں تو نہیں ہیں, یہ تو کچھ اور کام ہے جو ہو رہا ہے, کیونکہ یہ لینڈ لائن پہ نہیں ہوتی ہیں, بات چیت موبائل فون پہ ہوتی ہے. واٹس ایپ پہ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوتی. یہ ہمارا کسی حد تک یقین ہے یا خوش فہمی ہے. اور جو کال ریکارڈ ہوتی ہے وہ سادہ نمبر پہ, نیٹ ورک پہ ہوتی ہے. تو اچھا یہ کال ریکارڈ ہو گئی, ٹھیک ہے, میں تو یہ کہتا ہوں چلے ہو گئی ریکارڈ. انلیگل تو یہ ہے کہ کال ریکارڈ ہوئی ہے, اس کی سزا فواد چوہدری صاحب وکیل نے وہ بتایا تھے 3 برس تک ہو سکتی ہے. اس پر بات ہونی چاہیے, نہ کہ اس لیک پر بات ہونی چاہیے. اور حکومت لیکس پر کھیل رہی ہے. دوسرا ایک اور چیز اس میں دیکھنے کی کہ کس لیک پر ایکشن لینا ہے, کس لیک پر نہیں لینا, کس ڈیٹا لیک پر ایکشن لینا ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, دیکھیں ہمارے ہاں جب باجوہ صاحب کو توسیع کا ووٹ ملا نا, تو کسی بھی وزیر اعظم سے زیادہ ایوان نے باجوہ صاحب کو ووٹ دیا تھا. سب کا ووٹ تھا باجوہ کے ووٹ پر, ٹھیک ہے نا, باجوہ کی توسیع پر. اب جمہوریت سے زیادہ آمریت کو ووٹ ملا تھا. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ڈیٹا لیک ہوا, حکومت کے رویے کی بات کروں میں, اداروں کے رویے کی بات نہیں, کام تو حکومت کو کرنا ہے. ایک ڈیٹا لیک ہوا, اس وقت کے آرمی چیف بھی نہیں تھے, عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل تھے. تو ان کے گھر کی خاتون کا شناختی کارڈ نمبر نکالا گیا. نکالنے کے بعد اس پر, یہ اعزاز سید کی سٹوری تھی, اس پر اس کو ڈالا گیا FIA کے انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم میں, تاکہ یہ چیک کیا جائے کہ کہاں کہاں ٹریول کیا گیا ہے. اور اس میں پھر کوئی 9 لوگ جو ہیں اس انکوائری میں وہ مارک کیے گئے. 6 لوگ جو ہیں ان کو معطل کیا گیا, ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. 3 لوگوں سے استعفیٰ لے لیا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد لطیف صاحب ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں, ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. 6 لوگ جو ہیں وہ معطل کیے گئے اور ان کے خلاف ابھی کارروائی ہو رہی ہے. وہ سول ہیں, یہ ریٹائرڈ آفیسرز تھے 3 لوگ. اب ہوا کیا ہے, جب آرمی چیف کی خاندان کی کسی خاتون کا ڈیٹا لیک ہوا تو کارروائی ہوئی, اور جو لیک کرنے والے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. ونڈرفل ہونا چاہیے, صحیح, بالکل ٹھیک ہے. یہ مثال ہر ایک کے لیے قائم کریں نا, یہی بات ہے. پوائنٹ یہی ہے کہ اگر ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہے بندیال صاحب کے ساتھ, تو پھر بندیال صاحب کی فیملی کی کال ریکارڈ کرنے والی کی اس کو ٹریس بھی کرنا چاہیے, اس کی شناخت بھی سامنے آنی چاہیے, کیونکہ وہ اہم حکومتی عہدے پر کام کر رہے ہیں اور اس وقت بہت اہم سرکاری, اہم سرکاری عہدے پر, حکومتی عہدے پر تو خیر نہیں کر رہے, کام کرے. اور دیکھیے حکومت جو ہے نا, یہ چیزیں حکومت کرتی ہے, حکومت اپنے رویے سے ثابت کرتی ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. میں شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا, حکومت کرتی ہے یہ سب کچھ, حکومت کے جمہوری رویے بتاتے ہیں. ہاں, تو حکومت کا رویہ آرمی چیف صاحب کے ساتھ کیسا ہے, حکومت کا رویہ چیف جسٹس کے ساتھ کیسا ہے, اس سے آپ کو صاف طور پر نظر آتا ہے. اب لوگ ایک اور چیز کی بات کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ ہیں, سرینا عیسیٰ صاحبہ, جب ان کا کیس چل رہا تھا تو ان کی بھی ریکارڈنگز ہوئی تھیں, ان کی بھی چیزیں جو ہیں ان کی طرف لوگ پیچھے گئے تھے, حملہ ہوا تھا ان پر بھی اس حوالے سے. تو بات یہ کہ کیا میں نے, آپ نے اس طرح کی آڈیوز ان کی سنی تھی؟ نہیں سنی تھی. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے گھر 2 بار 2 سے 3 لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا یہ والا فارم فل کر کے دیں, ہم فلانی ایجنسی سے. انہوں نے کہا جی اپنی شناخت ظاہر کریں, آپ کون ہوتے ہیں, مجھ سے کیسے مانگ سکتے ہیں, میں نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا جی ہم, ان میں سے ایک نے نام بتایا, ایک نے نہیں بتایا, ہم فلانی ایجنسی سے, فلانے ادارے سے ہیں. یہ باتیں کی اور ایک فارم دے گئے. اچھا, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ کا گھر ہے, یہ مطلب
جمیل شکیل وکیل کا گھر نہیں ہے بالکل. کہ شہر کے کسی پسماندہ علاقے میں 80 گز کا مکان ہو، 3 مرلے کا مکان ہو، 2.5 مرلے کا مکان ہو. اور وہ وہاں پہ ایک ناخواندہ عورت بیٹھی ہوئی ہے ہاں. جسے پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گھر ہے. اس گھر میں وڈ آئی بلیو از کہ لازماً ایک سی سی ٹی وی کیمرہ بالکل. سسٹم ہونا چاہیے، اس گھر کے باہر ہونا چاہیے. تو وہ چیزیں تو ہمارے سامنے ضرور آنی چاہیے تھی، کچھ رپورٹرز کے ذریعے آ جاتی، کیونکہ قاضی صاحب جیسی بندیال صاحب کو کوئی خط لکھتے ہیں تو کچھ رپورٹرز وہ خط ہمارے سامنے لے آتے ہیں. قاضی صاحب جیسی حکومت کو کوئی خط لکھتے ہیں، رجسٹرار کو کوئی خط لکھتے ہیں، صدر پاکستان کو خط لکھتے ہیں، تو وہ خط جو ہے وہ کچھ رپورٹرز ہمارے سامنے لے آتے ہیں. اب وہ رپورٹرز پتہ نہیں کیسے لے آتے جو قاضی صاحب لکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ فوٹیج کچھ رپورٹرز لے آتے، قاضی صاحب جو ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے، اس کو نکالتے اور یہ رپورٹرز ہمارے سامنے لے آتے. یہ بھی نہیں ہوا. تو یہ ہوا. اور اب اس ڈیٹا لیک کے معاملے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں، ہمارے کچھ صحافی پہلے سے بتائے تھے، دیکھیں جی بندیال صاحب کو نشانہ بنایا جائے گا، بندیال صاحب جو ہے ان کی چھٹی ہونے والی ہے. ان کو یہ پہلے سے پتا تھا اور یہ ہو گیا. تو یہ جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے کچھ لوگوں کو پہلے سے انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. یہ حکومت کروا رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب کی تو خیر ہم بات نہیں کرتے، ہم بلاول صاحب کی بات نہیں کرتے، حکومت کرواتی ہے سب کچھ. تو اب اس معاملے میں میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسی چیزوں سے بندیال صاحب کو ڈرا دیا جائے گا، اب اور زیادہ غصہ آئے گا کہ میرے گھر تک پہنچ گئے آپ لوگ. اور وہ فیصلہ جس سے وہ شاید تحمل کر کے خود کو اب تک کسی پر توہین عدالت لگانے سے روک رہے تھے، وہ فیصلہ اب سخت ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی توہین عدالت لگے گی، لیکن اب فیصلہ جو ہے سخت ہو سکتا ہے، اس کی شدت اور سخت ہو سکتی ہے. اس بات کا بہت امکان ہے. بالکل ہے سر. پہلے جب ڈان لیکس آئی تھی تو اس کا مقصد تھا نواز شریف سے نجات حاصل کرنا اور عمران خان کو تخت نشینی کروانا. تو اب یہ جو لیکس کے جو معاملات ہیں یا ٹائمنگز ہیں، پاناما لیکس ہو گیا اور یہ ڈان لیکس ہو گیا، تو ہر اس کے ٹائمنگز پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، جو ڈان لیکس آئی تھی اس کا مقصد نواز شریف سے نجات حاصل کرنا نہیں تھا. اچھا، ڈان لیکس جو آئی تھی اس میں حکومت نے اداروں سے لڑائی کی اور اداروں کو بدنام کیا اور وہ کہیں باہر نکل گئی. اور پھر پتہ یہ چلا کہ حکومت کی 2 سے 3 شخصیات ہیں، طارق فاطمی صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں ان کو پھر اس کو بھگتنا پڑا. اب اس وقت بندیال صاحب کو ڈرانا اور اپنی مرضی کا فیصلہ جو حکومت لینا چاہتی ہے وہ لینا اور بندیال صاحب کو متنازع کرنا، یہ اس کا مقصد ہے. اس مقصد کو ان کا یہ خیال ہے حاصل کر لیں گے. تمام باتوں کی ایک بات جس کا حکومت جواب دے دے کہ کیا 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہونا، کیا بندیال صاحب اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو کیسے ہٹ جائیں؟ ان کے سامنے ایک فیصلہ ہے جو ان سے مانگا گیا ہے کہ اس سلسلے میں آئین کیا کہتا ہے، عمل کروا دیجئے. تو وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ہے بحث. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت غلطی کر رہی ہے. حکومت کرے یہ کہ وہ سیدھا آرام سے چلی جائے انتخابات کی طرف، جو بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن حکومت سراسر ایک عدد غلطی کر رہی ہے، اڑنے کی کوشش کر رہی ہے جو حکومت کو نہیں کرنی چاہیے. ناظرین، یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا، آنے والے حالات و واقعات بتاتے ہیں. تو ہم آپ کے سامنے پھر اس معاملے پر نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے.